فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين. اقرأ يا سعد بسم نعم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كان يجد الماء إلا أنه مريض. او کان یجد الماء، کان یہ کون سا فعل ہے؟ یہ کانا فعل ناقص ہے، اس کا کیا عمل ہے؟ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے. یہاں اس کا اسم کیا ہے؟ یعنی وہ یجیدو کی ہوا ضمیر آدمی وہ کانا کی طرف لوٹ رہی ہے. نہیں، کانا کے اندر ہوا ضمیر ہے اس کا اسم، کانا ٹھیک ہے، کانا کے اندر ہوا ضمیر ٹھیک. وہ پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس کی خبر کیا ہے؟ یہ الماء. نہیں، یجد الماء الا انه مريض، یہ سارا جملہ مریض ٹھیک، یہ کانا کی خبر ہے ٹھیک. یجدو کون سا صیغہ ہے؟ یجدو یہ یجیدو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع معلوم. اصل کیا ہے اس کی؟ اس کی اصل ہے یوجدو، یہ یعیدو والا قانون لگا ہے. ماشاء اللہ. یجد الماء، الماء کو منصوب کیوں پڑھا آپ نے؟ یجد الماء، یہ الماء مفعول بھی ہے یجیدو کا، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کو ہوا ضمیر ہے. ٹھیک ہے، آگے الا انه مریض، یہ الا حرف استثناء ہے، تو یہ مستثنیٰ کیا ہے اور مستثنیٰ منہ کیا ہے؟ اچھا، مستثنی منہ ہے یہ الا حرف استثناء ہے یا صفت کے معنی میں ہے؟ یہ بظاہر تو صفت کے معنی میں لگ رہا ہے. کیسے؟ یا پانی کو پاڑے مگر مریض سوائے مریض کے. دیکھیں یجدو کے اندر جو ہوا ضمیر ہے نا، وہ ٹھیک ہے، وہ وہ مستثنی منہ مستثنیٰ ہے. منہ ہے، اور انہ مریض یہ جملہ مستثنیٰ ہے اور محلن منصوب ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ مستثنیٰ متصل ہے. ظاہری بات ہے بیمار بھی ان افراد میں داخل ہے جنہوں نے پانی پایا، پھر اللہ کے ٹھیک. ذریعے بیمار کو اس سے نکالا گیا، اسی کو متصل کہتے ہیں. اور کلام موجب ہے کیونکہ نفی نہیں اور استفہام اس میں نہیں ہے، اور اس صورت میں مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے تو یہ محلن منصوب ہے. ٹھیک. پڑھیں ابھی عبارت. او کان یجد الماء الا انه مریض جی فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه. ٹھیک ہے. او خوف، فخاف، یہ خافا کی ہوا ضمیر فخوف کس طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ ہوا ضمیر آدمی کی طرف لوٹ رہی ہے، مریض کی طرف. یعنی اس آدمی کو ڈر ہو. یہ مریض کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ بیمار ایسا ہے جسے ڈر ہو. یہ کان ہاں یہ پیچھے لفظ مریض ہے نا، خافا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ اس بیمار کی طرف، مریض کی طرف نہیں ہے. جی. فخوف ان استعمل الماء اشتد مرضه. یہ خوفا اصل کیا ہے خوفا کی؟ خوفا کی اصل ہے خوفا، واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، اس کو قولا با کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو خوفا ہو گیا. جی، یہ باب سمعہ نہیں ہے ان خوفا. استعمل خوف یخوف، خوفا
خوف خوف يخوف خوف يخوف خواف یخوف، نہیں خوف يخوف نصر ینصر، اگر نصر ینصر ہوتا تو یخوف ہونا تھا. اچھا پھر یہ باب سمیہ سے ہے خوف یخوف سمع خاویفہ ہوتا ہے، خاویفہ یخوف. خوف یخوف تو پھر خاویفہ خافہ کیسے بنا؟ یہ قولبہ کا قانون لگائے ہیں خویفہ سامع واؤ یسمع، متحرک. کیا اسے ہم باب فاتحہ بنا سکتے ہیں؟ یہ آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے. یعنی اسے ہم نے باب سامعہ سے بنایا ہے، خاویفہ یخوف، تو کیا باب فاتحہ سے بنا سکتے جی ہیں یخوف؟ فتح خوف یخوف جی بن سکتا ہے. نہیں بن سکتا، کیونکہ باب فاتحہ کے لیے شرط یہ ہے اچھا کہ اس کے عین یا لام کلمہ کے مقابلے میں حرف حلقی ہو. یہ دوبارہ بتائیے گا. باب فتح میں بتا رہے ہیں. ہاں، باب فتحہ کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے عین کلمہ یا لام کلمہ کے مقابلے میں حرف حلقی ہو. یہاں اگرچہ حرف آئین حلقی نظر آ رہا انکل ہے، کے مقابلے میں ہاں یہاں اگرچہ حرف حلقی آپ کو خا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ وہ فا کلمہ کے مقابلے میں ہے، عین یا لام کے مقابلے میں نہیں. اس لیے اس کو سامعہ بنائیں گے، ٹھیک نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے. جی، فخاف، فخوف ان استعمل الماء اشتد مرضه. جی، ان استعمل، یہ لفظ ان ہے، آپ نے نون کے نیچے زیر کیوں پڑی؟ ان استعمل الماء اشتد مرضه. تو یہ ان ہے، ان شرطیہ، تو اس کے نیچے آپ نے زیر کیوں پڑی؟ ان استعمل کیوں پڑا؟ ان حرف شرط ہے. یہ نون ساکن ہے نا، الساکن اذا حرک حرک بال، یہ الساکن اذا بات حرک، تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی. یہ نون ساکن تھا، تو ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے. ہاں کسرہ آ جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ ان استعمل الماء، یہ ہم استعملہ کے حمزہ کو کیوں گرا دیا آپ نے؟ اچھا یہ وہ حمزہ وصلی ہے. ہاں، یہ حمزہ وصلی ہے، درمیانے کلام میں گر جاتا ہے، پڑھنے میں گرتا ہے، لکھنے میں نہیں. جی، یہ کون سا صیغہ ہے؟ ان استعمل الماء، کیا لفظ پڑھ رہے ہیں؟ استعمل یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. جی یہ کیا لفظ پڑھ رہے ہیں آپ؟ دوبارہ پڑھیں. انیس، ان استعمل الماء ہاں، کون سا صیغہ ہے استعملہ؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی معروف، باب استفعال. ٹھیک ہو گیا. جی آگے، الماء، اسے منصوب کیوں پڑا؟ یہ استعمل کا مفعول بھی ہے. ماشاء اللہ. فاعل کیا ہے اس کا؟ اس کا فاعل ہوا ضمیر ہے. وہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ اشتد مرضه، یہ استعملہ کی ہوا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اگر وہ استعمال کرے گا خوف کی طرف.
کیا کون خوف استعمال کرے گا؟ نہیں، اگر وہ شخص استعمال کرے گا، کون یعنی وہ وہ آدمی اگر استعمال کرے گا پانی کا، آدمی؟ وہ مریض، ہاں، ہوا ضمیر مریض مریض، پڑھ رہی ہے. مریض. ٹھیک ہے. اشتد مرضه. اشتدا کون سا صیغہ ہے؟ اشتد واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی معلوم. اصل کیا ہے اس کی؟ اشتد، یہ اشتدا تھا، اشتدا تھا. اشتداد مضاف ہے. یہ مدہ کا قانون، جی مدہ کا قانون لگے گا نا، مدہ اصل میں مددہ تھا. جی جی. تو دو کلمے میں دو جنس کے ایک جیسے حرف آئے، ان کو ایک کو حذف کر دیا تو اشتدد سے اشتدہ ہو گیا. ماشاء اللہ. تو آگے اشتدا کا فاعل کیا ہے؟ اچھا، یہ مرزو اس کا فاعل ہے. مرضوہ. نہیں، مرزو کی ہو ضمیر، یہ فاعل بعد میں ہے اور مفعول بھی پہلے ہے. کیا مطلب؟ کہ بڑھ جائے گا اس آدمی کا مرض. یہ ہو ضمیر مفعول بھی بنے گی. کون سی ہو ضمیر؟ نہیں، یہ مرزو کی ہو ضمیر فاعل بنے گی. نہیں، ہو ضمیر فاعل نہیں بنے گی. مرض کا لفظ اپنی ضمیر کے ساتھ مل کر، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر دونوں اکٹھے بنیں گے. اچھا، پھر اشتدا کی ہوا ضمیر مریض کی طرف ہی لوٹے گی. اشتدا کی ہوا ضمیر مریض کی طرف ہی لوٹے گی، اور مرضہ یہ ہو ضمیر بھی مریض کی طرف ہی لوٹے گی. ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیے گا، اس کی ترکیب کریں ذرا. ان استعمل الماء اشتد مرضه. ان استعمل الماء اشتد مرض. ان حرف شرط، استعمل فعل، ہوا ضمیر فاعل، الماء مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ ہو گیا شرط. اشتد فعل بفاعل، اشتد فعل بفاعل، مرضو مرض نہیں، مضاف مضاف الیہ. مرضه. جی ہاں، مرضو فعل فاعل مل کر یہ مفعول بھی بن جائے گا. اشتدا کا فعل فاعل مفعول بھی مل کر یہ ان شرط کے لیے جزا ہو گئی. شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ. ماشاء اللہ. جی مولانا عثمان غنی صاحب آگے پڑھیے گا. جی مولانا عثمان غنی صاحب پڑھیے گا آگے. او بسم الله الرحمن الرحيم. او خاف الجنوب ان اغتسل بالماء يقتله برد او يمرض. الجنوب، یہ جنوب کیا ہے لفظ؟ یہ مرفوع ہے. الجنوب، ہاں یہ مرفوع کیوں ہے؟ تو خاپا فعل کا یہ فاعل بن رہا ہے. جنوب کا کیا معنی ہے؟ جنبی ہونا، یعنی جنبی آدمی، خوف ہو جنبی. ہاں ٹھیک ہے. اگر یا ڈر ہو جنبی آدمی کو کس چیز کا؟ ان اغتسل بالماء کہ اگر وہ غسل کرے پانی سے، یقتل البرد تو اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے یعنی قتل ہو جائے گا، مر جائے گا. یمرض یا اس کا مرض بڑھ جائے گا. یا قتلوہ البرد پڑھ رہے ہیں؟ یقتلہ البرد، یہ یا قتلو، یہ فعل مضارع مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے؟ یہ یقتل مرفوع ہے.
مرفوع ہے. یعنی وہ ٹھنڈک اس کو قتل کر دے گی، ہاں ٹھنڈک اس کو، غسل کرنے والی. بیمار آدمی کو، یا یہ جو جنبی آدمی ہے کہ اگر اسے جی یہ ڈر ہو کہ ٹھنڈک اسے قتل کر دے گی اگر وہ پانی سے غسل کرے. جی آگے مولانا جی. سعد صاحب. او یمرزہ، یہ او یمرض یمرزہ، کون سا صیغہ یمرض؟ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع معلوم. اس کا فاعل کیا ہے؟ باب ملی ضمیر کیا ہے؟ او یمرزہ، جو اس کو مریض بنا دے گی. یہ اس کا فاعل جو ہے نا وہ مریض آدمی ہے. یمرزہ کا فاعل ہوا ضمیر ہے اور مریض کی طرف لوٹ رہی ہے. جی اور وہ ضمیر مفعول بھی بن گئی. یمرض کا فاعل ہوا ضمیر ہے، کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس کی طرف کیا بولتے ہیں، مریض کی طرف. کیا مطلب؟ مریض کو بیمار کر دے، جنبی کو بیمار کر دے. او یمر، اور ٹھنڈ، ہاں ٹھنڈک یہ البرد کی طرف لوٹ رہی ہے. نہیں. یعنی وہ ٹھنڈک اس کو، جی ٹھیک ہے، ٹھنڈک اس کو بیمار کر دے. بیمار کر دے گی اس آدمی کو. فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ، کیا لفظ پڑھا آپ نے؟ یہ فَإِنَّهُ، یتیمم، یہ کون سا صیغہ ہے یتیمم؟ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع معلوم. تو یہ آپ نے منصوب کیوں پڑھا؟ اچھا یہ منصوب کیوں پڑا؟ یہ تیمم، جی اچھا مولانا. ٹھیک ہے. یہ پھر یہ جی مولانا عثمان صاحب. یہ یتیمم بالصعید آئے گا کیونکہ عامل سے خالی ہونا یہ مرفوع ہے. یہ مرفوع پڑھا جائے گا تو وہ تیمم کرے مٹی کے ساتھ. جی. غنی صاحب، یہ یقتلو، آپ نے جی یقتلو پڑھا تھا مرفوع. جی. یہ مجھے بتائیے یہ یقتلہ البرد، یہ ترکیب میں واقع کیا ہو رہا ہے؟ یہ جزا واقع ہو رہی نا، ان اتصل بالماء. یہ جزا تو یہ آگے، اس کا جی یقتلو جزا. آگے ہے فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ، یہ جزا نہیں ہے، ہاں مرفوع ہی پڑھیں گے یقتلو کو. یقتلو کو مرفوع ہی پڑھیں گے. ہاں کیونکہ یہ جزا نہیں بن رہی، جزا تو آگے فإنه عرف، یتیمم بالصعید. پھر یہ یتیمم بالصعید تو مجزوم پڑھیں گے. نہیں نہیں، یہ جزا یہاں یتیمم نہیں ہے، انہو ہے. تو یتیمم یہاں مرفوع ہی ہوگا کیونکہ عوامل نواصب جوازم سے خالی ہے. جی. تو یہ یقتلہ البرد، مولانا سعد صاحب یہ کیا واقع ہوگا ترکیب میں؟ یقتلو البرد، یہ فعل فاعل مفعول بھی واقع ہوں گے. جی مولانا عثمان صاحب دیکھیں، اور یہ قاعدہ اور ضابطہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں پیچھے شروع سے یہ لے لیں آپ. ان استعمل الماء اشتد مرضه، یہ والی ترکیب ان اغتسل بالماء یقتلہ البرد، یہ او یمرضہ، یہ اسی پر عطف ہے. یہ دیکھیں معرفہ ہے، پہلے معرفہ کے بعد جملہ واقع ہوا ہے. جب بھی معرفہ کے بعد جملہ واقع ہو تو عموماً وہ اس سے حال بنتا ہے کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہے. تو یہ الماء، یہ ذوالحال ہے، یقتلہ البرد اس سے حال ہے.
اسی طرح الماء یہ ذوالحال ہے، اشتد مرضہ یہ اس سے حال ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا پس وہ ڈرے اگر وہ پانی کو استعمال کرے، طرح حال کہ پانی سے اس کی بیماری بڑھ جائے، یا جنبی آدمی ڈرے کہ اگر وہ پانی سے غسل کرے درا حال کہ پانی اسے قتل کر دے، درا حال کہ اسے ٹھنڈا قتل کر دے یا اسے بیمار کر دے۔ یہ آگے جزا ہے، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ، تو وہ مٹی سے تیمم کرے، کیونکہ یہ جو حال ہوتا ہے نا یہ ذوالحال کے لیے قید بنتا ہے۔ یہ سمجھ آئی بات آپ لوگوں کو؟ جی جی تو یہ جی جی فَإِنَّهُ، اس لیے یہ جو ہم نے پڑھا نا یقتلہ پڑھیں گے، اسے یقتل نہیں پڑھیں گے، یہ جزا نہیں ہے۔ جی مولانا سعد صاحب آگے پڑھیے گا۔ والتيمم ضربتان، یہ ضربتان، یہ مرفوع ہے، منصوب ہے، یہ مجزوم ہے؟ یہ مرفوع ہے۔ مرفوع ہے۔ مرفوعات میں سے کون سی قسم ہے؟ یہ خبر ہے۔ خبر ہے۔ اس کا رفع کس چیز کے ساتھ ہے؟ اس کا رفع الف کے ساتھ ہے۔ اللہ، اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ یہ تسنیہ ہے۔ ماشاء اللہ، یہ تثنیہ ہے، تثنیہ کا رفع الف کے ساتھ آتا ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور تیمم تیمم کی دو قسمیں ہیں۔ تیمم دو ضربے ہیں، قسمیں نہیں، تیمم دو دو ضربے ہیں، دو ضربے ہیں۔ جی مولانا عثمان صاحب آگے پڑھیے گا۔ يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين. جی یہ یمسح، اس کا فاعل کیا ہے یمسح کا؟ اس کا فاعل یہ وہ وہ ضمیر ہے، لیکن اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ جی مولانا سعد صاحب، جی یمسح کا یہ فاعل بإحداهما، بإحداهما ہے۔ دیکھیں یمسح کا فاعل یہاں ہوا ضمیر ہے، اور یہ لوٹ رہی ہے متیمم کی طرف، اگرچہ اس کا مرجع لفظوں میں موجود نہیں، لیکن معنی ہے، کیونکہ پیچھے تیمم کا تذکرہ چل رہا ہے نا کہ تیمم جی دو ضربے ہیں۔ اب آگے یمسح کیا مطلب؟ المتیمم یمسح، جی بإحداہما، ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ کس کو دھوئے گا؟ وجہہ، یہ جو وجہ کے ساتھ ہو ضمیر ہے، یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ ضمیر مرفوع ضمیر منصوب متصل، نہ ضمیر مجرور متصل باسم۔ جب بھی اسم کے ساتھ ضمیر ملے گی تو وہ ضمیر مجرور وہ ضمیر مجرور متصل ہی ہوتی ہے، اور یہ وجہ ہو مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ یہ یمسح فعل کے لیے مفعول بھی بنے۔ ٹھیک ہے، یمسح فعل کے لیے مفعول بھی بنے گا۔ اور مولانا سعد صاحب یدیہ،
اس کے ساتھ جو ضمیر ملی ہوئی ہے یہ ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ یہ مجرور متصل ہے. اور یہ یدئی ہی مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بن رہا ہے؟ اچھا یدئی ہی یہ مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بن رہا ہے؟ یہ موصوف صفت بن رہے ہیں. اس کے لیے صاحب بالکل یدئی یہ صفت ہو جائے گی. جی مولانا جی یدئی کے لیے مفعول بھی ثانی بنے گا. یدئی ہی یہ یمسحو کے لیے جی یم سے کہہ رہا ہوں. تو یہ منصوب ہے پھر منصوب ہوگا نا یدئی. اس کا نصب کس کے ساتھ ہے؟ نصب کی علامت کیا ہے یہاں؟ نصب کی علامت یہ یا کے ساتھ ہیں. جا ابو کا رائٹ ہے اسماء ستہ ہیں. ستہ میں سے ہے یہ اسماء ستہ نہیں یدئی رجلین. جی یا کے ساتھ یا کے ساتھ یا کے ساتھ کیونکہ یہاں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ اعراب میں اس میں متمکن اس میں متمکن یہ کی تسنیہ ہے. تسنیہ تسنیہ تسنیہ. ماشاء اللہ تسنیہ کا اعراب نصب یا کے ساتھ ہوتا ہے. یا کے ساتھ یا جی اس کا ترجمہ کریں بلا مولانا سعد صاحب. یمسح باحداہما وجہہ وبالاخری یدیہ الی تیمم کرنے والا مسح کرے گا ان میں سے کسی ایک کا وجہ. تیمم کرنے والا مسح کرے باحداہما ان میں سے کسی ایک کا. جی مولانا عثمان صاحب آپ کریں ترجمہ. یمسح تیمم کرنے والا مسح کرے باحداہما ان دونوں ضربوں میں سے ایک ضرب سے وجہ اپنے چہرے کو وبالاخری اور دوسرے ضرب سے یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کے الی المرفقین کونیوں تک. ایسا الا یہاں مع کے معنی میں ہے اور دوسری ضرب کے ساتھ دونوں ہاتھوں کا مسح کرے کوہنیوں سمیت. جی مولانا عثمان صاحب آگے پڑھیں. والتیمم فی الجنابۃ والحدث سواء. جنابنی جنابتی. جنابۃ جی تو یہ سواء یہ مرفوع کیوں پڑا؟ سواء یہ کیونکہ یہ خبر بن گئی. تیمم کے لیے یہ خبر بن رہی ہے. ترجمہ کریں مولانا عثمان صاحب. والتیمم اور تیمم جنابت اور حدث دونوں میں سواء برابر ہے. ماشاء اللہ مولانا صاحب. حدث کے ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب. كالتراب والرمل والحجر والجس والنورة والكحل والزرنيخ. جی مولانا صاحب یجوز یہ کون سا ويجوز التيمم کیا کہہ رہے ہیں؟ جی کون سا صیغہ ہے؟ آواز بہت کٹ رہی ہے. یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. مضارع مثبت معلوم. یہ اصل میں کیا تھا؟ بتاؤں یہ اصل میں تھا یجوز. جی مولانا صاحب آپ بتائیے گا یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں یہ جھوز ہوتا ہے. آواز نہیں آ رہی بالکل بھی. فائدے سے جی ماشاء اللہ. مولانا صاحب یجوزو کا فاعل کیا ہے؟ مولانا صاحب یجوزو کا فاعل کیا ہے؟ جی مولانا عثمان صاحب آپ بتائیے گا.
مولانا عثمان صاحب بتائیے گا یجوزو کا فاعل کیا ہے؟ تیمم یجوز التیمم، ہاں تیمم جو ہے یہ تیمم. فائل جی جی. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اس کی ترکیب کریں مولانا عثمان غنی صاحب. کیا یہ مبتدا بنیں گے مضاف؟ مکمل ترکیب کر دیں. عند مضاف، عند مضاف، ابی مضاف الیہ مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ. کون سی یا ضمیر؟ ابھی میں جو یا ضمیر. اللہ اکبر. یہ ابھی کے اندر جو یا ضمیر ہے یہ یا ضمیر ہے. ابھی ابھی نہ نہ، یہ تو نام ہے. جی مولانا سعد صاحب آپ بتائیے گا. لفظ ابھی یہ یہ نسبت کی ہے مرفوع نا. ہے. لفظ ابھی مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ جی مولانا عثمان غنی صاحب آپ بتائیے گا. یہ مجرور ہے، اور اس کی اور مجرور یا کے ساتھ. ہاں، یہ اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ یہ اسماء ستہ. ماشاء اللہ. اور اس کی جر کس کے ساتھ آتی ہے؟ یا کے ساتھ آتی. یا کے ساتھ. تو یہ یا ضمیر نہیں ہے بلکہ مجرور ہونے کی علامت ہے. جی جی. آگے والا لفظ پڑھیں. حنیفۃ، تو یہ ترکیب یہ میں مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ حنیفۃ. جی جی. یہ کی پوچھ رہے تھے نا. عند مضاف، ابھی مضاف الیہ و مضاف، حنیفۃ مضاف، مضاف مضاف نے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، محمد معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. مولانا جی صاحب حنیفتہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ یہ منصوب ہے، یہ 16 سال میں غیر منصرف ہے. تو اس کا عامل ناصب کیا ہے؟ یہ یجوز، اس کا مفعول بھی بنے گا. کیا جازہ یجوز یہ فعل متعدی ہے؟ نہیں، یہ پہلے لازم ہے. ہاں تو پھر مفعول بھی تو نہیں بن سکتا. جی مولانا عثمان غنی صاحب، حنیفتہ یہ یہ منصوب ہے یا اصل میں مجرور ہے؟ یہ اصل میں مجرور ہے، اچھا. کیونکہ مضاف الیہ ہے نا. کس کا؟ یہ اصل میں یہ عند مضاف، مضاف الیہ، ابھی مضاف، حنیفتہ مضاف الیہ و مضاف. یہ اصل میں غیر منصرف ہے، اس لیے اس میں کسرہ نہیں آ سکتا نا، اس وجہ سے حنیفتہ پڑا ہے تو یہ مجرور. ماشاء اللہ یہ مجرور ہے لیکن اس کی جر فتحہ کے ساتھ ہے. تو یہ ابھی کے لیے مضاف الیہ ہے. عند ابی حنیفتہ. آگے محمد، یہ کیوں مجرور پڑھا ہم نے؟ یہ عطف کی وجہ سے. کس کو عطف ہے اس کا؟ کیونکہ یہ منصرف ہے نا، اس وجہ سے. نہیں تو اس کا عامل جار کیا ہے؟ کس نے اس کو جر دیا؟ یہ عطف ہو رہا ہے ابھی حنیفتہ پر، تو کیا ابھی کا مضاف لفظ الیہ نے جر دی ہے. استاد جی کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے. میں نے کہا اگر حنیفتہ کے اوپر عطف ہو تو کیا ابھی کا لفظ اس کے ساتھ بھی لگے گا؟ اس کا عطف ابھی پر ہے، حنیفہ پر نہیں. تو جو عند ابھی پر داخل ہے وہ عند محمد پر بھی داخل ہوگا.